نماز کتنی اہم ہے اسلام میں کہ چاروں امام جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ یعنی اسلام سے باہر ایک نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یعنی جاگ رہا ہے، سب ہوش حواس میں ہے، اس کو بولتے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، جاگ رہا ہے، ہوش اور حواس میں ہے، اذان بھی سن لی پھر بھی نہیں گیا نماز کو، تو جان بوجھ کر اگر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مرتد ہو گیا، فوراً اسلام سے نکل گیا، فوراً اس کو قتل کر دیں گے. دوسرے دو امام، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد تو نہیں ہوا، اسلام سے نہیں نکلا، لیکن قتل پھر بھی اس کا واجب ہے، اس کو قتل کرنا واجب اور ضروری ہے کیونکہ اس نے گناہ ایسا کیا ہے نماز چھوڑنا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافر بھی نہیں ہوا اور اس کو فوراً قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کو جیل میں ڈال دو. خالی ایک نماز چھوڑنے والے کو جان بوجھ کر کہاں ڈال دو؟ جیل میں ڈال دو، اور جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو سزا دو، وہاں پر بہت مارو، اس کو سزا دو یہاں تک کہ وہ یا تو وہ توبہ کر لے یا مر جائے، یتوب او یموت، یا تو وہ توبہ کر کے پکا نمازی بن جائے یا وہ مر جائے. اتنی دیر تک جیل میں رکھنا، یہ نماز اتنی اہم چیز ہے. اس لیے جو ہے نماز کبھی بھی کسی حال میں بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، اور جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا کرنی چاہیے اندازہ لگا کے. کیسے؟ اندازہ، حساب لگا کے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی حساب لگا کے ان کی قضا کرنی چاہیے، ضروری ہے. توبہ کرنے کے بعد بھی، صرف توبہ کرنے سے نہیں چلے گا. ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا، چاروں اماموں کا مسلک یہی ہے کہ اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئی، بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہماری، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، جان بوجھ کر ہم نے چھوڑے ہوئے، تو اب توبہ کر لیے کہ اللہ جو میں نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں، تو توبہ کی وجہ سے وہ چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن نماز پھر بھی جتنی ہے اتنی اپنے اوپر باقی ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہے. اب اس کا حساب لگا کے ادا کرنا چاہیے. حساب لگائے، سوچے کہ میں بالغ ہوا تھا کب، 15 سال کی عمر مثال کے طور پر، تو اب میری عمر ہے 22 سال، تو 22 سال میں سے میں نے ابھی 2 سال سے ہی نماز پڑھا ہوں گا، باقی 5 سال سے نماز نہیں پڑھا تھا میں نے. تو 5 سال میں کتنی نمازیں ہیں پورا حساب لگائے. 5 سال کی فجر، ایک سال میں 360 دن ہے، تو سمجھو 5 سال کی فجر ہو گیا 1800 تقریباً. کتنی؟ 1800 فجر، 1800 ظہر، 1800 عصر، 1800 مغرب، 1800 عشاء، 1800 وتر. تو یہ ایک ساتھ بھی یہ آسان طریقہ ہے کہ پورا انداز لگا لے کہ میری اتنی سال کی نماز گئی ہوں گی، اتنے سالوں کی فجر ملا کر اتنی ہو رہی، تو 1800 فجر مجھے قضا کرنی ہے 5 سال. کسی کی 3 سال کی گئی ہوں گی، کسی کی 2 سال کی گئی ہوں گی، کسی کے اور 10 سال کی بھی جا سکتی، 20 سال کی. تو حساب لگائے اور پھر اس کو قضا کرنا شروع کریں. دن میں کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کرے، تو یہ بھی آسان طریقہ ہے. اب جو رننگ کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ایک پچھلی بھی نماز لوٹاتے رہے، تو 5 سال اگر نماز پڑھ لی ہم نے تو 5 سال کی لوٹائی بھی جائیں گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جلدی پڑھے تو زیادہ بہتر. ایک دن میں 2 دن کی نماز دہرا لے، 3 دن کی نماز دہرا لے، جتنا خالی وقت مل رہا ہے سب نماز پڑھنے میں ڈال دو، تاکہ کچھ حساب کتاب موت کے وقت باقی نہ رہے. تو خیر، اگر کافر اور مشرک توبہ کر لے اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے، اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے.